لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 95 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے، سنو کہ مدین والے بھی خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے جس طرح سے کہ سمود والے پھینکے گئے تھے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل مدین بھی قوم سمود کی طرح عربی النسل تھے اور ان کی بدعمالیاں، ڈاکہ زنی اور بدمعاشیاں بھی قوم سمود کی سی تھیں. جس قوم نے بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کیا ان کے افعال و حرکات ایسے ہی ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ توکل جو ہے وہ ایمان کا ایک رکن ہے. قرب الاسناد جو کتاب ہے اس کے صفحہ 354 پر یہ حدیث ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا پر توکل اور اس کی قضا و قدر یہ ایمان کی 4 ارکان ہیں، جن میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ خدا پر توکل اور اس کی قضا و قدر پر راضی رہنا اور اس کے حکم کے مقابل تسلیم ہونا اور ہر کام کو خدا پر چھوڑ دینا. حقیقت توکل کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بیاہ الانواع کے جلد 71 صفحہ 156 پر. امام جعفر صادق علیہ السلام سے توکل کے حدود کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے علاوہ کسی اور شے سے نہ ڈرو. لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کے معنی پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کا علم پیدا کرنا جو کسی مخلوق کو نہ نقصان پہنچائے، نہ فائدہ، نہ کسی کو کچھ عطا کرے اور نہ کسی کو مایوس ہونے سے منع کرے. جب بندہ ایسا ہو جائے گا تو خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہ کوئی کام کرے گا، نہ کسی سے امید رکھے گا، نہ کسی سے ڈرے گا اور نہ کسی سے لالچ کرے گا. توکل کے معنی یہی ہیں. آثار توکل کے سلسلے میں تصنیف غرر الحکم جو کتاب ہے اس کے صفحہ 197 پر یہ حدیث ہے. مولا علی السلام نے فرمایا کہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرے گا اس کی مشکلیں آسان ہوگی اور اس کے لیے اسباب فراہم غیب سے ہو جائیں گے. اور یہ الحمدللہ تجربے کی بات ہے. جو بعمل علماء ہے ان کا یہ تجربہ ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں غرر الحکم میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص راحت کو پسند کرتا ہے اسے دنیا کے بارے میں زہد کو ترجیح دینا چاہیے. مزید مولا علیہ السلام کی حدیث اسی کتاب میں ہے کہ دنیا کے بارے میں زہد کو اختیار کرنا بہت بڑی راحت ہے. اس کے علاوہ مولا کی یہ حدیث بھی ہے اسی کتاب میں کہ زہد 2 راحتوں میں سے افضل ترین راحت ہے. حضرت علیہ السلام کی یہ حدیث بھی اسی کتاب میں ہے کہ تنہائی اپنانے میں سلامتی ہے اور زہد اختیار کرنے میں راحت ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد پارسائی کا پھل راحت ہے. اسی طرح ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ کی بندگی کرے گا تو اس کو شفاعت نصیب ہوگی. چنانچہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شفاعت امام بھی کر سکتے ہیں اور علم وحی کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ شفاعت کا اختیار برحق ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ اے قوم، اگر میں نے غریبوں کو بھگا دیا تو پھر اللہ کے مقابلے پر میری کون مدد کرے گا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شفاعت کا نظریہ باطل ہو گیا، کیونکہ شفاعت بھی ایک قسم کی مدد یا نصرت ہے. یہ کہنا جب نوح علیہ السلام کی غلطی پر ان کی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو ہماری شفاعت کون کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ غریبوں کو اپنے پاس سے بھگا دینا خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. خدا سے اگر میں جنگ کروں گا تو بھلا کون مجھے خدا کے مقابلے پر غالب کر سکتا ہے؟ کون مجھے خدا کی سزا سے بچا سکے گا؟ مگر شفاعت کے معنی خدا سے جنگ کرنا نہیں ہوتا. شفاعت کے معنی خدا سے درخواست کرنا ہوتا ہے. اسی لیے
اکثر آیتوں میں یہ بتا دیا گیا ہے، فرمایا ہے خداوند عالم نے کہ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو تفکر اور تذکر میں فرق ہے۔ تذکر اس بات کے سوچنے کو کہتے ہیں جو پہلے سے ذہن میں ہو، اور تفکر ایسے مطالب کے سوچنے کو کہتے ہیں جو پہلے سے ذہن میں نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔